منکر سے روکنا تو بے شک عبادت ہے اور بے شک نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی کو برائی کے ارادے سے دیکھیں مت، اور اگر دیکھ لیا اور نظر پڑ گئی آپ کی تو آپ اس کو چھپائیں۔ اس کو میں عرض کر چکا ہوں، سونے والے کا صدر کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو جگائیں گے نہیں، تو اٹھیے آپ کا صدر کھلا ہوا ہے، نہیں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے صدر کو اس طرح چھپائیں کہ اس کی صدر کی طرف آپ دوبارہ نہ دیکھیں، چھپا دیں اس کو۔ سوتے ہوئے آدمی کے صدر کو چھپانا یہ ایسا ہے جیسے جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا، کیسا ہے؟ جیسے سونے والے کے صدر کو چھپانا، جی چھپا دو اسی گناہ کو، کیونکہ اگر تم نے اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں 2 گناہ ملیں گے۔ اگر تم اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں 2 گناہ ملیں گے۔ ایک گناہ تو ملے گا مسلمان کی غیبت اور اس کو ذلیل کرنے کا، دوسرا گناہ ملے گا برائی کو پھیلانے کا، جی ہاں، قرآن نے تو یوں کہا ہے کہ جو لوگ برائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، ہاں ان کے لیے عذاب ڈبل ہے، جی ہاں۔ سنو، گناہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، منکرات کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اور منکر کی خبر کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، کیونکہ یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ عذاب، ان کے لیے دونوں جگہ عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں منکر نظر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس منکر کرنے والے کے منکر کی کسی کو خبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ذریعے سے اصلاح کریں گے، اور اگر تم نے خبر کی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذمہ داری سے اور اس کام سے محروم کر دیں گے۔ ہاں سنو غور سے، اللہ ذمہ داری سے محروم کر دیں گے، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا، اور بندے بندوں کی پکڑ اور ان کی ذلت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سنو، وہ تو اعلان کر رہا ستاری کا، اللہ کا اعلان کر رہا ہے ستاری کا، جی ہاں، کہ میں ستار ہوں اور میں اپنے ستار ہونے کی صفت کو قیامت میں ظاہر کروں گا، جی ہاں۔ اس ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کہ جو آدمی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے تمام عیوب کو چھپائیں گے۔ یہ تو ایک آدمی سے چھپا رہا ہے، ایک آدمی کا عیب، اللہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس کے عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان چھپائیں گے۔ ہاں، یہ ایک آدمی کے عیب کو ایک آدمی نے چھپایا، کسی کو خبر نہیں کی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے ساری مخلوق کے سامنے۔ اور سنو اگلی بات، یہ تو دنیا میں ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے بیان کرے گا، ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے جا کر بیان کرے گا، اپنا یوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک عیب کو نہیں، اس کے سارے عیوب کو قیامت میں سارے انبیاء، فرشتے، سارے انسانوں کے درمیان کھولیں گے۔ لو سوچو، ہاں
اسے کیا کرے گا؟ یہ تو ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر ایک کے سامنے بیان کر لے گا، فلاں صاحب ایسے ہیں جی، اور اللہ کیا کریں گے کہ اللہ اس کے سارے عیوب کو قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے، جس میں ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جی ہاں، عام انسان مسلمان بھی سب ہوں گے، سب کے سامنے اس کا عیب کھلے گا۔ تو نے دنیا میں میرے ایک بندے کے عیب کو ظاہر کیا تھا، آج میں تیرے عیوب میرے مخلوق کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، بول سنو۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ حدیث کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان قیامت میں چھپائیں گے۔ اس حدیث کی تحقیق کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا صحابی نے، سواری خریدی، کجاوا کسا، پھر سوار ہوئے، 1 مہینے کا سفر کیا ملک شام۔ معلوم ہوا وہاں ایک صحابی ہیں، انہیں یہ حدیث معلوم ہے، وہ یہ حدیث تھی، وہ یہ حدیث تھی جس کی تحقیق کے لیے گئے، وہ وہاں سے معلوم کر کے آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ نہیں جس طرح چاہو روکو، جی ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں، مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں، جی ہاں، یہ اس کا ادب بتلایا ہے کہ منکر سے روکنے کا ادب یہ ہے، اور منکر سے روکنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش مت کریں، عیب کو تلاش مت کریں۔ جی ہاں، میں کو ضرور بات عرض کر رہا ہوں، پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ جرائم تلاش کرتے ہیں، پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ جرائم تلاش کرتے ہیں، جی ہاں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون برائی کر رہا ہے۔ میری بات دھیان سننی ہوگی بہت جا کر، ان کا کام یہ ہے کہ دیکھو کون غلط کر رہا ہے، دیکھو کون کیا کر رہا ہے، تو وہ لوگوں کو جرائم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کوئی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، پولیس والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ہو، پولیس والوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہاں، نگرانی ہوتی ہے نا پولیس والوں کی، اس لیے کوئی پولیس والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، ہاں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں، کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور مومن کے عیب کی تلاش میں مت لگو۔ مومن کے عیب کو تلاش کرنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے بھلائیوں کا لین دین، کہ بھلائی لو بھلائی دو، ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو، ہر ایک کے اندر سنو، ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو، سنو، یوں کہیں یہ دعوت کا میدان جس میں کام کرنے والے چل رہے ہیں، تو یہ دعوت کا میدان یہ تو ایک چمن ہے، کیا ہے؟ چمن، جی ہاں، چمن ہوتا ہے نا، ایک چمن ہے، اس میں داخل ہونے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو ہے شہد کی مکھی بن کر داخل ہونا،